جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر ہے اور میں نے اپنا پہلا ویلاگ کیا تھا 2 جنوری 2024، ابھی 8 دن پہلے. اور چونکہ میں اس کو ڈیلی بیسس پہ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن چونکہ ڈیولپمنٹس ایوری ڈے بیسس پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جوڈیشری میں بھی، اور پولیٹیکل پکچر جو ہے وہ ایوری ڈے چینج ہو رہی ہے. کافی چیزیں ہیں جو بتانی پڑتی ہیں، جوڈیشری کا کیا رول ہے. اصل تو مقصد یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کیسے کرنا، جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو کیسے پتہ ہونا چاہیے کہ ووٹ کس کو دینا ہے، کون سا بندہ ان کے ووٹ کا اہل ہے، اور جب ووٹ اگر نہیں ڈالیں گے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، اگر ووٹ ڈالیں گے تو اگر رائٹ بندے کو نہ ڈالا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، اور اگر عدالت سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو عدالت کو کیوں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، جوڈیشری کو کیوں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور جو سول سپریمیسی ہے وہ کیوں زیادہ ضروری ہے جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے. ایکویلٹی کیا ہے، کیسے یہ جو معاشرے میں جو بدامنی ہے اور جو ایک انیکویلٹی ہے اس کو کیسے جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے. تو اگر دیکھا جائے تو میں اگر یہاں سے شروع کروں تو جو پی ٹی آئی کا ایک بلے کا ایک سمبل تھا جس کے اوپر ساری میڈیا کی نظر تھی، پوری دنیا کی نظر تھی آپ سے، تو وہ آج پشاور ہائی کورٹ نے ان کو جو ہے وہ ان کو بلے کا نشان دے دیا. بات یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہیں وہ کسی بھی کنٹری کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا یہ بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے تو یو کے نے اور یو ایس اے نے ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو الیکشن تھے وہ رگڈ تھے، جو وہ رزلٹس ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں، وہ سارے رزلٹ جو ہیں وہ پری پول ریگنگ تھی. اب پاکستان میں جو نظر آ رہا ہے، جو میڈیا کے اوپر پابندیاں، جو سول رائٹس نہیں ہے، عام بندے کے کوئی رائٹس نہیں ہے، فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ہے، فریڈم آف اسمبلی نہیں ہے، فریڈم آف پروٹیسٹ نہیں ہے، اب رائٹ ٹو پروٹیسٹ بالکل بھی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ میں اگر کسی سے مخالفت کرتا ہوں، یا میرا کوئی اوپینین ہے یا آپ کا کوئی اوپینین ہے، تو آپ کو آزادی ہونی چاہیے اپنی رائے دینے کے لیے کہ آپ اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں. آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. تو اب آپ کو کوئی بائی فورس اس چیز کے اوپر راضی تو نہیں کر سکتا نا کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں یا فلاں کو ووٹ دیں. یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ووٹ بیچتے بھی ہیں، تو پہلے تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ووٹ کی طاقت کیا ہے. آج جن پیسوں کے لیے آپ ووٹ بیچ رہے ہیں، کل اگر وہ پیسے آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے، کبھی بھی نہیں. 5,000 10,000 کے لیے آپ اپنا ووٹ دے دیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے غلط لوگوں کو ووٹ دیا تو کل انہیں لوگوں نے آ کے تو لاز بنانے ہیں آپ کے لیے، انہوں نے آ کے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے. اگر وہ لوگ اہل ہیں تو ان کو تو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ نااہل ہیں تو اگر آپ ان کو پیسے لے گئے ان سے، اور آپ ان کو اگر اس چیز کا ان کو اس عہدے پہ بٹھا دیتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ آپ کے رائٹس کے لیے کیا وہاں پہ جنگ کریں گے. جو پیسہ انہوں نے آپ لوگوں پہ لگایا ہے، انہوں نے کہاں سے ریکور کرنا ہے؟ آپ سے ریکور کرنا ہے. کیسے؟ ٹیکسز لگانے ہیں آپ کے اوپر، پیٹرول کی پرائسز آپ کے لیے بڑھا دینی ہے، عام کھانے کی جو اشیاء ہیں، ضرورت کی جو اشیاء ہیں، خوردنوش جو بھی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے پرائسز بڑھا دینی ہیں بیکاز ان کو اپنے پیسے واپس چاہیے. تو آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں آج اپنے آنے والے کل کو بیچ دوں 5,000 کے لیے، 10,000 کے لیے، تو میرے جو بچے ہیں، جو آنے والی ہماری جو نسل ہے، اس کے لیے میں کیا کر لوں؟ تو ہم لوگ کتنا عرصہ ایسے کریں گے؟ کتنا عرصہ ایسے چلے گا؟ آپ خود ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں. 10 سال پہلے چیزوں کی پرائسز کیا تھی؟ پیٹرول کی پرائسز کیا تھی؟ دودھ کی پرائس کیا تھی؟ آئل کی پرائس کیا تھی؟ عام بندہ جو تھا وہ اس کے لیے زندگی آسان تھی اگر جو بندہ 20-30 ہزار روپیہ کما رہا تھا. ابھی تو اگر کوئی 50,000 بھی کما رہا ہے، 50,000 بھی کما رہا ہے، تو اس کے لیے تو پاکستان میں عزت سے جینا بالکل مشکل ہے. اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس نے گھر کے خرچے بھی کرنے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، اس نے یوٹیلیٹیز دینے کے بعد، گھر کے کرائے دینے کے بعد اگر اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو لوگ جب مجبوری میں ہوتے ہیں، پرابلمز میں ہوتے ہیں، ان کی جو فائنینشلی جب وہ ویک ہوتے ہیں، تو ان کو جو چھوٹی چھوٹی مدد ہوتی ہے، کسی سے 5,000 مل گیا، 10,000 اس سے مل گیا، اس کو اپنا شناختی کارڈ دے دیا، اپنا ووٹ بیچ دیا،
خدا را اپنے ووٹ کو نہ بیچیں، نہ اپنے مستقبل کو بیچیں، نہ اپنے آنے والی نسل کا سودا کریں. آپ کیسے سودا کر سکتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جنہوں نے چند پیسے لے کے اور دروازے کھول دیے تھے قلعے کے، اور وہ جو انگریز تھے وہ اندر داخل ہو گئے تھے، انہوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں آپ کے آنے والی نسل نے کیا پاکستان میں نہیں رہنا؟ کیا کینیڈا میں شفٹ ہو جانا ہے، یو کے میں شفٹ ہو جانا ہے، بنگلہ دیش چلے جانا ہے، انڈیا چلے جانا ہے؟ کہاں جانا آپ لوگوں نے؟ اور اگر آپ لوگوں نے ہی پیسے لے کے اور بکنا ہے اور اپنے ووٹ بیچنے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسے رحم کرے گا جو لوگ خود اپنے اوپر ظلم ڈالتے ہیں؟ تو پھر آپ کے اوپر ایسے ہی حکمران مسلط ہوں گے نا، کیونکہ وہ مسلط کیے جائیں گے آپ کے اوپر، اور آپ کی اپنی مدد اس میں پوری برابر کی ہے. آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایسا کرپٹ بندہ آئے، کیونکہ آپ ایک ایسے کرپٹ سسٹم کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں کہ جس میں ہر چیز کو آپ کو کرپشن نظر آتی ہے. سب سے پہلے کوئی بھی کام اگر آپ کو کوئی دیا جائے تو آپ کی اب سوچ یہ ہے کہ اس میں آپ کا کتنا بنتا ہے، کمیشن کتنی بنتی ہے، آپ کے لیے اس میں سے حرام کے کہاں پہ چانسز ہیں حرام کھانے کے. تو جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے آپ کو صاف نہیں کریں گے، اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے، اپنے محلے پہ نظر نہیں رکھیں گے، محلے کو ٹھیک نہیں کریں گے، شہر کو ٹھیک نہیں کریں گے، پھر جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اگر اس طرح کریں گے تو پورا ملک سنور جائے گا. اچھا برا تو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پرسیپشن دی ہوئی کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے، یہ چیز میرے لیے خراب ہے. جب آپ کسی سے 10,000 لیں گے، 5,000 لیں گے، اپنا ووٹ بیچیں گے، شناختی کارڈ کو دیں گے، تو کیا آپ کے دماغ میں یہ بالکل نہیں آئے گا کہ یہ 5,000 10,000 روپے جو ہیں وہ میرے ایک مہینے سے پہلے بلکہ 10 دن سے پہلے خرچ ہو جانا، یہ شاید بجلی کا ایک بل ہی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک بندے کو ووٹ دے دیا جس بندے نے آپ کو اگلے 5 سال نظر نہیں آنا. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ جس بندے کو آپ نے ووٹ دیا وہ جا کے آپ کا وہ ایک پوری سوسائٹی کا، آپ کو اس پوری کانسٹیچوئنسی کا وہ ایک بندہ آپ نے نمائندہ چن لیا ہے، وہ جا کے بتاتا ہے کہ یہ میری طاقت ہے، چاہے وہ کوئی طاقت بیانی سے بنی ہو، چاہے کوئی ہونڈا موٹر سائیکل سے بنی ہو، چاہے وہ 10,000 روپیہ دے کے بنی ہو، 5,000 روپیہ دے کے بنی ہو، یا کوئی پلاٹ دے کے بنی ہو، یا کسی کا بیٹا تھانے سے چھڑا کے بنی ہو، یا دڑا سسٹم کے تھرو بنی ہو. تو وہ کسی جگہ پہ وہ بندہ جب اس طاقت کو یوز کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میرے پیچھے تو 1.5 لاکھ بندہ کھڑا ہے. اس 1.5 لاکھ میں سے کتنے بندے ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کو سیاسی شعور ہے، جن کو پتہ ہے کہ اس کو ووٹ دینے کے بعد اس نے ہمارے لیے کرنا کیا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، نیب آپ کا، وہ پولیٹیشین کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے. خیر وہ بھی ابھی پولیٹیسائز ہو چکا ہوا ہے. ادارہ تو پاکستان میں کوئی بچا ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہم لوگ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ ادارہ جو ہے کرپٹ نہیں ہے، یہ پولیٹیسائز نہیں ہے. تو کیا ایسا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو بندہ آپ سے ووٹ مانگنے آئے آپ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں، جیسے الیکشن کمیشن کرتا ہے کہ اس بندے کو کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ تو نہیں ہے، اس کو اس کے کاغذ مسترد کر دو. ویسے تو ان لوگوں نے جس کو کرنا ہوتا ہے اس کے تو اگر وہ اس نے 36,000 روپے میں اگر اس بندے نے 15 کنال زمین بھی لی ہو تو وہ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے کہ 36,000 میں 15 کنال زمین آتی کیسے، کیونکہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ سارے پولیٹیسائز ہو چکے ہوئے. میں یہاں پہ کسی بھی پارٹی کی کوئی ترجمانی کرنے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں اگر پی ٹی آئی کو کہوں کہ یا میں نون لیگ کو کہوں یا میں پیپلز پارٹی کو کہوں. آپ لوگوں کو سیاسی شعور ہونا چاہیے نا. آپ کو عقل نہیں ہے؟ آپ کو ویلو کر کے عقل دی جائے گی؟ یہ کوئی طاقت کی کوئی گولیاں تو نہیں ہے، یہ طاقت کے انجیکشن کو وہ اس کو انجیکٹ کرو ایک بوتل میں اور آپ کو بس وہ سوئی لگا دیں گے اور آپ کے اندر وہ عقل چلی جائے گی. عقل ایسی تو جانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، آگے پیچھے دیکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. آپ کو کیوں احساس نہیں ہو رہا کہ 2004 میں اگر دودھ 12 روپے کلو تھا تو آج 200 روپے کلو ہے؟ کیا کون سی قیامت آئی ہے پاکستان میں؟ کیا پاکستان افغانستان جس میں جو پچھلے 50 سال سے جنگ نہیں ختم ہوئی وہاں پہ یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ وہاں پہ یہ حالات نہیں ہے؟ ہمارے اوپر یہ قیامتیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ اس میں آپ لوگوں کا برابر کا حصہ ہے، آپ حصے دار ہیں اس میں. یہ جو سول سوسائٹی آپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کے سٹیکس نہیں سوسائٹی میں، اس ملک میں؟ یہ خالی جو پولیٹیکل فگر ہیں ان کے سٹیکس ہیں، یہ جو ادارے ہیں ان کے سٹیکس ہیں، آپ کے کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ آپ سے طاقت لیتے ہیں. یہ ایک اس مریض کی طرح ہوتے ہیں جو ایک لائف سپورٹ مشین پہ یا ICU میں پڑا ہوتا ہے. یہ کمزور لوگ ہیں. اگر یہ کمزور نہ ہو تو یہ آپ کے پاس آ کے یہ نہ کہیں کہ مجھے ووٹ دے دیں، مجھے ووٹ دے دیں، آپ کے ووٹ کا حقدار میں ہوں، پلیز مجھے ووٹ دے دیں. لوگوں سے سفارشیں نہ کروائیں کہ فلاں سے کہہ دو میدے کو اور شیدے کو کہ مجھے ووٹ دیں پلیز.
کیونکہ آپ سے یہ لوگ طاقت لیتے ہیں. 1.5 لاکھ بندے کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے. امیجن کریں آپ کے پیچھے 50,000 بندہ کھڑا ہو, تو آپ کے ساتھ تو ایسا جو بھی بات کرے گا تو 1000 دفعہ سوچے گا کہ اس کے ساتھ تو اتنے بندے ہیں. 50 بندے تو تھانے میں چلے جائیں تو وہ تو کسی بھی بندے کو چھڑوا کے لے آتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ بندے کتنے آئے. تو جو بندے آپ سے ہی طاقت لیتے ہیں, اسی طاقت کو آپ کے اوپر استعمال کرتے ہیں, اور اسی جو پیسہ انہوں نے آپ کو دے دیا اس کو ریکور بھی آپ سے ہی کرتے ہیں, اور آپ کے دیے ہوئے پیسے سے کوئی نہ کوئی چیز بنا دیتے ہیں, روڈ بنا دیتے ہیں, اس کے اوپر 4 لاٹو لگا دیتے ہیں آپ کے لیے, جن کو دیکھنے کے لیے آپ کے بچے رات کو چلے جاتے ہیں کہ روڈ بڑی اچھی بن گئی, چاٹو اس کو. کیا کرنا ہے آپ نے اچھی روڈ کو؟ اگر اس روڈ کے اوپر جو گاڑی چل رہی ہے اس میں بیٹھا ہوا بندہ جو اگر وہ گدھا ہے, تو اس روڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کارپیٹڈ روڈ جو ہے وہ آپ کے دماغ کو ٹھیک کر دے گی. کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ روڈوں پہ پیسے کیوں لگائیں, پلوں پہ پیسے کیوں لگائیں, موٹر وے پہ پیسے کیوں لگائیں؟ ہمارے باپ کو کون سا ٹرک چلتا تھا؟ ہمیں تو چاہیے تھی اچھی ایجوکیشن, ہمیں تو چاہیے تھی اچھی میڈیکیشن. ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ نہیں سکتے, جن اسکولوں میں یہ جاتے ہیں ان کے ٹیچر آگے وہاں پہ نہیں ہوتے. میٹرک پاس, میٹرک فیل, ایف اے پاس, ایف اے فیل, وہ استاد وہاں پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے جائیں گے پڑھنے کے لیے. کبھی آپ نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارے شہر میں کتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں؟ 1500 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں انڈیا میں. آپ جب بات کرتے ہیں نمل کی کرتے ہیں, 2-4 اور یونیورسٹیاں آپ کے پاس ہے کیا آپ کے پاس؟ اور ان کی بھی کریڈیبلٹی کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیں, ان سے پوچھیں بھائی تم نے 5 سال کے لیے ہم سے ووٹ لیا تھا, پچھلے 20 سال سے آپ ہمارے شہر میں آپ کی سیٹ پکی ہے, قائد اعظم کو بھی کھڑا کر دیں تو وہ بھی قصور جیسے شہر میں الیکشن نہیں جیت سکتا نون لیگ سے. وجہ کیونکہ سارے کا سارا جو ووٹ ہے وہ گاؤں میں, اور گاؤں میں جتنے لوگ ہیں ان کی چودھری ٹائپ لوگ ہیں, ان کی منوپلی ہے وہاں پہ. تھانے میں ایسے ان کی مرضی کے لگے ہوئے ہیں, کبھی کس کو اندر کروایا, کبھی کس کو چڑھوایا, کبھی کس پہ کیس بنوا دیا, کبھی کسی کو ریلیز کروا دیا, اور اپنے ووٹ بنا لیے. دڑا بندی ہے ساری. اور جب یہی لوگ جن کے ریکارڈ میں پتہ نہیں کیا کیا تغمے لگے ہوئے ہیں, ان کی سٹوریاں جو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں, آپ لوگوں کو کب ہوش آنی ہے؟ پوری دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں نے کھڑا نہیں ہونا. آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے. ان سے پوچھے 5 سال میں تم نے ہمارے شہر میں کون سی یونیورسٹی بنائی ہے بتاؤ, کتنے اسکول بنائے بتاؤ, کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں وہ بتاؤ. آپ کی ایک جگہ پہ لوگ صبح آتے وہ چھینیوں اور تھوڑے لے کے, اور صبح سے لے کے شام تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں, ان کو روزگار نہیں ملتا ہے. کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں در بدر گھوم رہے ہیں؟ کبھی پوچھا چھوٹا سا بچہ جب آپ کے پاس پانی کا گلاس لے کے آتا ہے کہ میں یہ بیچ رہا ہوں پانی, کبھی ان سے پوچھا کہ وہ بچے سڑکوں پہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ ان کے بچے لینڈ کروزر میں اور رینج روور میں بیٹھے گھوم رہے ہوتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ. اور ان لوگوں کو کتنی عقل ہے, ان کے بچوں کو وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور میڈیا تو دیکھتے ہو نا, جن کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں تھا اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, اور موبائل میں سوشل میڈیا میں آپ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہو. آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ملک میں. میرا یہ دوسرا بھی لوگ ہوگا اور دوسرا بھی گاڑی میں ہی ہے. میں اپنے آفس سے بیٹھ کے کر نہیں سکتا ہوں بیکاز آئی ڈونٹ ہیو مور ٹائم, بٹ آئی ایم ٹرائنگ اینڈ انشاءاللہ آئی ول ڈو اٹ. لیکن آپ لوگوں کے پاس تو بے تحاشا ٹائم ہے. آپ لوگوں کو تو انہوں نے تھڑے پہ بٹھا دیا کہ تھڑے پہ بیٹھو سارا دن, رات کو بیٹھ کر چائے پیو ہوٹلوں پہ, اور اونچی آواز میں میوزک سنو اور باتیں کرو, کبھی ایک کے خلاف کبھی دوسرے کے خلاف, کبھی ایک لیڈر کے خلاف کبھی دوسرے کے خلاف, ایک کو سپورٹ کرے دوسرا دوسرے کی مخالفت کرے. لیکن پریکٹیکلی آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کبھی 1000 بندہ بھی ایک شہر میں اکٹھا ہوا ہے جس نے کہا کہ آج یہاں پہ ایم پی اے یا ایم این اے کو بلاؤ, یہاں پہ کھلی کچہری آپ لوگ لگاؤ نا. ان سے پوچھو, آپ کے ٹیکسز ہیں, اور بھائی آپ کے ٹیکسز ہیں جو جمع ہوتے ہیں وہی ریونیو اکٹھا ہوتا ہے, اسی پیسے کو وہ یوز کرتے تو آپ کے لیے پل بناتے. آپ خوش, تختی انہوں نے اپنے نام کی لگا دی. ہاؤ دنیا میں, یو کے میں, یورپ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں, کسی دنیا کے ایک ملک میں بتائیں انڈیا اور پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو چھوڑ کے کہ جہاں پہ کوئی بندہ ایک پولیٹیشین جو ہے وہ اگر اپنی کانسٹیچوئنسی سے الیکشن جیتتا ہے اور جب وہ اسمبلی میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ پہنچ کے اپنے علاقے کی کوئی چیز منظور کروا لیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, اس نے اگلے 5 سال بھی تو اس نے بزنس کرنا ہے نا.
پولیٹکس نہیں کرنی، بزنس کرنا اس نے. تو کبھی اس نے یہ بتایا کسی کو کہ یہاں پہ تختی میرے نام کی نہیں لگنی چاہیے؟ کیوں لگا رہے تختی بھائی؟ تمہارے باپ کے پیسے ہیں. پیسہ جن کا ہے وہ تو عوام ہے، جن کے بچے روڈ کے اوپر دھکے کھا رہے ہیں. اور وہ بندہ جو ایک 50 ایکڑ کا مالک ہے یا 1000 ایکڑ کا مالک ہے، جو 9 کروڑ کی کوٹھی میں رہ رہا ہے، جس کے بچے یو کے میں اور کیمبرج میں اور آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، جن کے پاس اربوں روپے ہیں. اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کے پاس جب آپ کو روزگار نہیں ملتا کسی کے باپ کو، تو اس کے بچے شام کو گھر کیسے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی بیوی کے سامنے کیسے امبیرسڈ ہوتا ہے، ان کے گھر میں راشن نہیں ہوتا ہے. 10 دن بارش لگی رہے، وہ باہر مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کب بارش رکے گی. اپنی چھت پہ کھڑی ہو کے وہ ذانے دیتے ہیں کہ کب بارش رکے گی. ان لوگوں کو یہ احساس کیوں نہیں ہے بھائی کہ یہ لوگ آپ کو اکاؤنٹیبل ہیں؟ الٹا یہ لوگ آپ کو ڈریگ کر رہے ہیں، کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں، کبھی اس ڈپارٹمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی تھانے سے جوتے. یہ تھانے والے کون ہیں؟ آپ کو یہ علم ہے کوئی؟ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایگزیکٹو کے تھرو انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں، یا اس میں جو سارے آ جاتے ہیں، اس میں پولیس بھی آتی ہے. ان کا کام ہے کہ آپ کو محفوظ رکھنا ان کرمنل سے جو کہ کرمنل مینٹلٹی کے ساتھ اس سوسائٹی میں، معاشرے میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ویلتھ ہے تو آپ کو کوئی ڈکیتی نہ ہو، کوئی چوری نہ ہو، آپ کو محفوظ رکھا جائے، آپ کی جانوں کو محفوظ رکھا جائے. امن امان کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ایک پرامن سوسائٹی میں رہنے کے موقع دیے جائیں. آپ کو ڈر ہے ان سے؟ آپ پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں، آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ چیز ان کو پتا ہے جو آتے ہیں تو آپ ڈرتے ہیں. ان کو جس دن یہ پتا لگا نا کہ ہم علاقے میں جا رہے ہیں، اس علاقے میں جا رہے ہیں جہاں کے لوگوں کے پیسوں سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اور ہمیں تنخواہیں آتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان کو پھر سمجھ ہوگی کہ ہم لوگ علاقے میں جائیں گے تو اترنا کیسے ہے. گنڈوں کی طرح نہیں اترنا، عاجز بن کے اترنا. آج کا میرا ویلاگ جو تھا وہ I'm so sorry, I was a bit aggressive and مجھے یہ شاید کیونکہ میں بھی آپ لوگوں میں سے ہوں، میں سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں یہاں پہ. لیکن جہاں پہ جب میں دیکھتا ہوں کہ یو کے میں کیا حالات ہیں اور پاکستان میں کیا حالات ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم لوگ یہاں پہ بہت کچھ بنا رہے ہیں لیکن وہاں پہ لوگ بہت کچھ گوا رہے ہیں. وہاں تو لوگوں کے پاس اپنے رائٹ بھی نہیں رہے، ان کے پاس جینے کا حق بھی نہیں رہا، بولنے کا حق بھی نہیں رہا، رہنے کا حق بھی نہیں رہا، کسی کو ملنے کا حق بھی نہیں رہا، کچھ کہنے کا حق بھی نہیں رہا. تو خدا را آپ اپنا خیال رکھیں. اور یہ جو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں دماغ، اس کا خیال رکھیں اور اس کو جگائیں کہ سول سوسائٹی جب تک کسی معاشرے میں باہر نہیں آتی، نہ کوئی مینڈیلا بنتا ہے اور نہ ہی کوئی باہر نکل کوئی بڑا لیڈر بنتا ہے. لیڈر تب بنتے ہیں، ریولیوشنز تب نکلتی ہیں، طریقے تب چلتی ہیں جب عام لوگ، میں اور آپ، عوام باہر نکلتی ہے. 16 ایم پی ایز اور یہ ایم این ایز کے باہر نکلنے سے عوام نہیں ہوتی. یہ ایک ایم این اے ہوتا ہے، ایک، اور وہ جاتا ہے اور 70 پولیس والے اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے 1.5 لاکھ بندہ ہے جس کو دیکھ کے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ جب آپ چاہیں نا اس کے پاؤں کے نیچے سے یہ کھینچ سکتے ہیں. آپ سوچیں ووٹ دینے سے پہلے، خدارا سوچیں، اپنے دماغ سے بریانی کے دھوئیں ختم کریں اور سوچیں ووٹ کس کو دینا ہے. اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا ہے، قبضہ مافیا ہے کوئی بھی آپ کے شہر میں، آپ کو اللہ نے اتنی تو عقل دی ہوئی، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ پی ٹی اے گیا ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا، ووٹ بالکل نہ دیں. نون لیگ کا ڈیزرو نہیں کرتا، ووٹ بالکل نہ دیں. کسی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے، کبھی آپ نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے، ووٹ نہ دیں. ووٹ اس کو دیں جو آپ کے ساتھ چلے گا، جو آپ میں سے ہے، جس نے وہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. جو بندہ آپ میں رہتا ہی نہیں، جس کے بچے آپ میں نہیں رہ رہے، جس کا گھر آپ میں نہیں ہے، جس کے گھر وہاں پہ نہیں ہے جہاں کے آپ کے مسائل ہیں، وہ آپ کے مسائل کو کیسے سمجھے گا؟
میں یہاں سے کسی گورے کو اٹھا لوں تو اس کو کہوں کہ پین فیل کرو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ کیسے کرے گا بھائی؟ لیکن جب 8 گھنٹے لائٹ نہیں آئے گی، میں نہا نہیں سکوں گا، منہ نہیں دھو سکوں گا، تو مجھے پتا ہوگا کہ کون سی تکلیفوں سے میں گزر رہا ہوں، گورے کو کیا پتا؟ تو یہ تو گورے ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، آپ ان کو ووٹ دیں جو آپ جیسے ہیں، رشید، حمید، ثقلین، غفور، ان کو ووٹ دیں، جن کے ساتھ لگتا ہے نا ان کے پشتینی نیم، جن کی پہچان ہے، ان کا باپ یہ تھا، ان کا باپ دادا یہ تھا، فلاں یہ تھا، جس بندے کی اپنی پہچان ہے نا اس کو ووٹ دیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم آئی ول ٹرائی ٹو سٹ ان مائی آفس اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو گائز فرام دیر، اینڈ آلسو I will do my vlog in English as well for those people who understand English very well. But obviously, mostly people they're doing vlogs in Urdu. The reason is because سارے لوگ پاکستان میں زیادہ تر ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں جن کو سمجھانا مقصد ہے۔ گورے کو میں نے سمجھا کے کیا کرنا ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں یہاں پہ، وہ کون سا انٹرفیئر کریں گے ہمارے وہاں پہ آ کے؟ وہ تو کہیں گے کہ ان کو ان کے حالات پہ چھوڑو۔ 200 سال انہوں نے حکومت کی ہے، ابھی بھی ہم لوگوں کو اگر عقل نہیں آئی کہ کیسے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا، بلکہ اپنا ہی خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے اپنا خیال رکھ لیا تو سمجھنا آپ نے سب کا خیال رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔